ان دعوت خطاب دینے اصل امیر مہمان آئے ہوئے کھڑے ہوئے ساڑیوں نے استقبال کرو تحریک امیر پاکستان جناب ندیم سیرانی صاحب اچھان اور تحریک نہ پیغام اپنے کارکنہ کی دین اور تنظیم سادی نہ اعلان باقاعدہ اپنے دستے اقدسنا اور نور کرنا کرنا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اس تو بغیر آواز ٹھیک ہو سکتی جاء الحق وزہق الباطل صدق اللہ العظیم نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے جیے اور نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ کا بس ہے سہارا یا رسول اللہ اور فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت نہ ہوگا جب تلک تیرا اشارہ یا رسول اللہ بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھے ساری رات مصلی پہ گزار دے ساری زندگی وہ صدقات و خیرات کرتا رہے اس کے یہ اعمال اچھے ہیں ضروری ہیں لیکن فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت اب جنت کیسے پائے گا نہ ہوگا جب تلک تیرا اشارہ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ بعد از حمد و ثنا سٹیج پہ تشریف فرما تحریک لبیک پاکستان یوسی پلاکھر کے ذمہ داران تحریک لبیک پاکستان PP7 کے ذمہ داران اور میرے سامنے پنڈال میں موجود علماء کرام کارکنان تحریک لبیک پاکستان و آج کی اس میٹنگ کے اندر تشریف فرما میرے نبی کے سارے غلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آج کی یہ مختصر اور بڑی جامع جو ایک میٹنگ تھی وہ ایک جلسے کی صورت اختیار کر گئی کہ آپ سارے پلاکھر کے غیرت مند لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ الحمدللہ ہم صرف اسی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے رزق دیا ہے ہم کلمہ پڑھنا بھی جانتے ہیں اور آپ نے ثابت کیا کہ اسی بے غیرت نہیں ہاں اسی کلمے تے پیرا دینا بھی جانتے ہیں یہ آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر اپنے معاملات اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر یہاں تشریف فرما ہوئے میں دیکھ رہا ہوں جبران بھائی سمیت چند اور لوگ بھی تحریک لبیک پاکستان سے ہٹ کے بھی حضرات یہاں موجود ہیں کلمہ ہم سب نے کسی ایک پارٹی کا نہیں پڑھا ہے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے اور رسول اللہ کی جو محفل میں آ جاتا ہے نا اسے آمینہ کا لال بلا کے لاتا ہے آپ سارے عزت والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزتوں میں مزید برکات کا نزول فرمائے تحریک لبیک پاکستان کیوں مارد وجود میں آئی مجھ سے قبل بڑے خوبصورت انداز میں تمام حضرات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا میں مختصر اور پھر تنظیم سازی کا اعلان کروں گا اور کام کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا تحریک لبیک پاکستان مارد وجود میں کیوں آئی یہ سوال ہے کہ مولوی مسجد میں اچھا لگتا تھا مولوی صاحب مسجد میں سیاست یہ کدھر سے آ گئی لیکن یاد رکھنا یہ سوال بیوقوف لوگ کرتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا
انہیں پتہ ہے سیاست کرنا انبیاء کی سنت ہے. چاہے وہ جس مرضی پارٹی کے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں کی پتہ ہے کہ انبیاء کی وراثت ہے سیاست. حضور امام الانبیاء سرور کائنات مسجد نبوی کا ماحول ہے, مسجد نبوی کا منبر ہے, مسجد نبی کا محراب ہے, منبر پہ حضور خود بیٹھے ہیں اور ریاست مدینہ پاک کے فیصلے سارے میرے نبی نے کیے. اور اگر یہ درست نہیں تو میرے نبی پاک کے بارے میں کیا کہو گے؟ لیکن یہ پتہ ہے کون لوگ یہ سوال کرتے ہیں جو بیوقوف اور نہ سمجھ ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ مولوی اور سیاست, جو سمجھدار ہیں نا چاہے وہ جس مرضی پارٹی والے ہیں, انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء نے یہ سیاست کی. جناب حضرت عمر فاروق کا قانون ہر ملک والے اس کو فالو کرتے ہیں. من نہ تعلق گلی فالو کرتے ہیں. میں نے کہا عمر فاروق کون تھے؟ مسجد کے خطیب بھی ہیں, امام بھی ہیں, مولوی بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں. جو علامہ اقبال کسی فالو کرنے ہیں نا, آپ نے خود دسیا اگر سیاست دین سے جدا ہو جائے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اس لیے تاریخ لبیک مارد وجود میں اس لیے آئی کہ 75 سالوں سے یہ ملک ہمیں پیسے نہیں ملا کہ پلیٹ پر رکھ کر ہمیں چپ چاپ دے دیا گیا. 70,000 سے زائد ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بچیوں کی عزتیں اس ملک کے لیے قربان ہوئی ہیں. اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی, ہمارے سادات نے, ہمارے مشائخ نے, ہمارے علماء نے, ہمارے کارکنان نے قربانی دی اس ملک کے لیے. اور اس ملک کو جب حاصل کیا تحریک لبیک کیوں آئی؟ اس ملک کو جب حاصل کیا تو کس نام پہ؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کلمہ شریف کے نام پہ یہ ملک بنا یا نہیں بنا؟ اور کیا ایسے لوگ اس ملک میں حکومت کر سکتے ہیں جنہیں کلمہ بھی نہ آتا ہو؟ گل نہیں. کیا ایسے لوگ اس ملک میں حکومت کر سکتے ہیں کہ جو کلمہ نبی کہتے ہیں جی ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, اور جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہو اسے لفظ خاتم النبیین بھی پڑھنا نہ آئے؟ میں کہا توڑے تے تف ہے. جو بندہ کہے جی کہ ہم اس ملک کے اوپر کچھ کریں گے, میں نے کہا یہ ملک تحریک لبیک کیوں آئی؟ ملک بنا کلمے کے نام پر, اور لوگ ایسے آگے جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا. ہم کہتے ہیں جی غربت ہے, مہنگائی ہے, پوزیشن کے. ہماری مائیں بہنیں اپنا فوٹو جا کے دکھاتی ہیں ٹرک والے کو. جی غلط ہے تو مانو دسیو, ٹرک والے کی اپنا فوٹو دسنی ہے تو آٹا لبنا ہے. بس شناختی کارڈ میں فوٹو ہے نا, وہ ٹرک والے کو دکھاتی ہیں ہمارا یہ فوٹو ہے اور آٹا مل رہا ہے. کیا مسلمانی اور کیا کلمہ پڑھ کر کس دیش کے اندر ہم رہ رہے ہیں؟ تحریک لبیک مارد وجود میں کیوں آئی کہ کلمے کے نام پر ملک بنا ہے. 75 سالوں سے ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے جنہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا. تحریک لبیک مارد وجود میں اس لیے آئی کہ کلمے کے وارث بھی ہم, پاکستان کے وارث بھی ہم, اور اس پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے وارث بھی ہم. تحریک لبیک پاکستان مارد وجود میں کیوں آئی؟ پہلی گل کلمے کے نام پہ ملک بنا, اور دوسری مزے کی بات سننا, اس ملک کا نام رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور لوگ ہم نے ایسے اوپر مسلط ہو گئے کہ جو جناب آئین پاکستان سے ہر اس شک کو نکال رہے ہیں جس کے نکالنے سے یہود و نصارہ خوش ہو. 8 لوگوں نے فیصل آباد میں جانے کیوں دی؟ ہماری کسی سے جنگ نہیں ہے, لیکن مسئلے کو آپ سمجھیں. اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو آپ کہیں گے ہمیں کسی نے نہیں سمجھایا. 8 لوگوں نے فیصل آباد کیوں جان دی؟ بھائی آئین پاکستان قرآن کی بڑی شان ہے, حدیث کی بڑی شان ہے. میں قرآن و حدیث کی بات کروں گا تو لوگ کہیں گے جی یہ اپنی گلنا کرنے پہ. میں کیا آئین پاکستان کی مننے ہو؟ آئین پاکستانی شک ہے کہ حضور آخری نبی ہے. قادیانی کل بھی کافر سی تو ہن بھی کافر ہے. لیکن 8 بندوں نے فیصل آباد کیوں جان دی؟ اس لیے کہ آئین پاکستان سے یہ خاتم النبیین حضور کے آخری نبی ہونے والی شک کو ختم کیا جا رہا تھا. قادیانیوں کو پروٹوکول دیا جا رہا تھا, قادیانیوں کو عزت دی جا رہی تھی, لیکن وہ ویل چیئر والا بابا. جب اس دور میں ہمارے بابوں کو, ہمارے جوانوں کو, اگر بزرگوں کو دیکھا جائے تو لبیک میں بزرگ بھی سبحان اللہ. جو لوگ کہتے ہیں یوتھ ہمارے ساتھ, ہمیں کہتا کوئی یوتھ کی سنا لی. بس جس سیاست سے بھی دیکھا جائے, خواتین میں کہ پتروں پہلے سے کم نہیں سی ترتیب نہ ہونا. آج یوسی غزن آباد 2 جلسے خواتین نے ہوئے تھے, ایک جمعہ تو بعد ہونا پہ اس ٹائم. یہ کیا صرف سیاسی کنونشن
خواتین کے، تاکہ ہماری خواتین کو بھی پتہ چلے کہ ووٹ کا اصل حقدار کون ہے۔ تحریک لبیک مارد وجود میں کیوں آئی؟ کہ آئین پاکستان کہتا ہے حضور آخری ہے، اور تو حضور کے آخری ہونے پہ گڑبڑ کر رہا ہے، تو آئین سے اس شک کو نکال رہا ہے۔ تحریک لبیک کیوں مارد وجود میں آئی؟ کہ ملک کا نام رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، سب کو پتہ ہے۔ اب اس ملک کے اندر کام کیا ہو رہا ہے؟ ہر وہ کام ہو رہا ہے جس سے اسلام کی مسلسل تذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو اسلام ذلیل نہیں ہوتا، جس نے اسلام سے ٹکر لی وہ پہلے بھی ذلیل ہوا، اب بھی ہو رہا ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ ساتھ تحریک لبیک مارد وجود میں کیوں آئی؟ کہ کلمے کے نام پہ ملک بنا، نام اسلامی جمہوریہ رکھا گیا، اور ایجنڈا بھی ایک رکھا گیا۔ آج کی محفل کا ایجنڈا ہے نا جی، اس کا ایجنڈا بھی ایک رکھا گیا تھا۔ 70,000 بزرگوں توجہ، جوانوں اور بچوں، 70,000 ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹی تھی، اور ایجنڈا یہ رکھا گیا تھا کہ اس ملک پاکستان کے اندر حضور کا نظام آئے گا، اس لیے قربانی دی گئی۔ قائد اعظم کے ساتھ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے سادات نے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بچیوں نے اس لیے جان دی تھی ملک الگ ہوگا تو اس میں نبی کا نظام آئے گا۔ آج حضور کے نظام کے لیے کون کوشش کر رہا ہے؟ اس لیے تحریک لبیک مارد وجود میں آئی کہ یار بس ہو گیا، تم نے 75 سالوں سے اس ملک کو لوٹا، توجہ رکھیے گا، تم نے 75 سالوں سے اپنی تجوریوں کو بڑھا ہے، اب 75 سالوں سے ہو کیا رہا ہے؟ نہ تھانے وچ انصاف، نہ کچہریاں وچ انصاف، نہ عدالتوں وچ انصاف، جناب غریب کدھر جانا پیا، امیر کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان جب مارد وجود پہ آئے گی، مجھ سے قبل حضرت کہہ رہے تھے کہ ہر غریب کو اس کا حق اس کی دہلیز پہ ملے گا۔ کیوں جی؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت، اس لیے تحریک لبیک مارد وجود میں آئی ہے کہ یہ صوفہ بندوں کو بٹھانے کے لیے ہے۔ انصاف نال دسو، اس صوفے اوپر جو بندہ بٹھا چھوڑا ہے بکریاں کی، تو لوگ آکسن ہو جی سیفل صاحب کیا ہویا توڑے کی صوفہ اتنا سونا بندیاں نے بہن آستے بنیا سی، تو سے جناب بکریاں بٹھائیاں۔ اسی لیے میں نے کہا یہ ملک بنا تھا کلمے کے نام پر، کہ ایسے لوگ اوپر آئیں گے جنہیں کلمہ آتا اور سورہ اخلاص تک انہیں نہیں آتی، اور میں کسی نے نہ کہ نہ سارے کی پتہ ہے کنہیں کی نہیں آنی، وہ کلمہ تک جنہیں نہیں آتا ان کو بٹھا دیا۔ اب تحریک لبیک مارد وجود میں آئی ہے، اور اس ذمہ داری کے ساتھ مارد وجود میں آئی ہے کہ یہ ملک ہم نے لیا بھی تھا اور اس ملک کو بچائیں گے بھی ہم انشاءاللہ۔ آپ تحریک لبیک پاکستان کے سنگ ہو جائیں۔ یہ کیا ہے؟ حضور کے ایک صحابی ہیں، بات میں شارٹ کر رہا ہوں، عمار بن یاسر۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کیا کرنا جی برادری نہ مسئلہ ہے، مجھے جان پہچانی تلق کے حسن ہے، کس طرح تلق چھوڑی ہے؟ میں کہ یاد رکھو قبر میں کوئی تلق کام نہیں آئے گا، سچی بات، اولاد بھی بھول جاتی۔ پھر بعد لوگ کہتے ہیں او جی دین نے ناؤں پر ووٹ کنے تکو جی، ایک قرآن اور رسول اللہ نے نہ تے ووٹ کنے، میں کہ حضور نے سنت ہے نا۔ امام حسین پاک کربلا کیوں گئے؟ اپنے نانے کے دین کو سنبھالنے کے لیے۔ کہا یزید پلید، حسین مٹ تو سکتا ہے پر نانے کے علم کو جھکنے نہیں دے گا۔ امام حسین نے قربانی دی، اس وقت بیعت تھی، اب ووٹ ہے، یزید کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ کہا مٹ بھی جاؤں، بظاہر دنیا سے چلا بھی جاؤں، لیکن میرا نوٹ بھی حضور کی عزت کے لیے، ووٹ بھی حضور کی عزت۔ سبحان اللہ۔ ہم حسینی لنگر کھاتے ہیں جی بڑے مزے سے، تو کردار حسینی کیسے سمجھیں گے؟ عمار بن یاسر، آخری بات پہ میں کلوز کروں، حضور کے صحابی ہے نا، ایک دن میرے نبی کو دیکھا، سبحان اللہ، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، بڑی پیاری بات ہے، توجہ دینا۔ گھر آئے، رات کو سونے لگے تو نیند نہیں آ رہی ہے، ابھی رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، کدی سجے کدی کھبے، نیند نہیں آ رہی ہے۔ سوچ رہے ہیں یار لوگ کہتے ہیں محمد نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، اور یار اگر یہ جھوٹا ہو تو اس کا پھر انداز ایسا نہ ہو۔ اللہ اکبر، توجہ رکھیے گا۔ ساری رات سوچتے سوچتے گزر گئی، کلمہ پڑھوں کیا کروں کیا کروں، پوری رات نیند نہیں آئی۔
दूसरे दिन फिर नबी को देखा, फिर कलमा नहीं पढ़ा। रात को आए, बिस्तर पे लेटे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है, जुबान से कह रहे हैं, लोग तो बातें कर रहे हैं लेकिन अगर मोहम्मद नऊजुबिल्लाह अगर ये झूठे होते तो इनके अंदाज़े गुफ्तगू में ये मजा और ये लुत्फ ना होता, इनका अखलाक इतना अच्छा ना होता, ये इतने सादों को अमीन ना होते। तीसरे दिन जब मेरे नबी को देखा तो तक तेरियां दावा में मुरीद हो गई। हुजूर को देखा तो हुजूर के कदमों में चले गए, सोने कलमा पढ़ाओ। अम्मार बिन यासर चाचा, ताया, बरादरी, रिश्तेदार, अपने जनाब तल्लक वाले, अपने तुहाडे कायद, ये सारे नाराज हो जासन, तुसी कलमा पढ़न लगे हो कल्ले बगैर मशवरे तो जनाब हजरत अम्मार बिन यासर ने जवाब सुनो, उन्होंने क्या सारा जग नाराज होता है तो नाराज हो जाए, बस मैं ये चाहता हूँ रब और रब का रसूल नाराज ना हो। इस गल पे तवज्जो करो, सबको छोड़ दिया, पूरी बरादरी कुंभा कबीला। जब बरादरी वालों को पता चला कि अम्मार बिन यासर ने रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार कर ली है, बरादरी तकलीफ हुई। जिस तरह कोई भी बंदा दूसरी पार्टी छोड़ी लब्बैक की चाहना ना तो बड़ी तकलीफ होनी, वो तो कुछ लब्बैक की चला गया। मैं क्या ये नसीब की बात है, जिसे हुजूर बुलाते हैं वही आता है, पक्की बात। असी एक जरा भी तारक साहब बिल्कुल इलेक्शन ने वाले नाल कोई हलचल भी ना करिए, जिसे रसूलुल्लाह ने चुना है वो तारीख के लिए वोट देगा, लेकिन हमारी हलचल इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को बता दे तहरीक लब्बैक का मिशन क्या है। देखिए दूसरी पार्टी के लोग भी बैठे, तहरीक लब्बैक ने मंशूर है इस्लाम पाकिस्तान अवाम, सारिया पार्टियां ने मंशूर चेक करो, किसी पार्टी विच भी किसी पार्टी ने मंशूर विच भी इस्लाम ने वाले नाल कोई भी गल नहीं लिखी। तो चेक करो कि क्या है, पहले इस्लाम है, फिर पाकिस्तान है और फिर अवाम है। अम्मार बिन यासर की बात सुनिएगा, हुजूर का कलमा पढ़ लिया, लोगों ने गिले शिकवे शुरू कर दिए। अम्मार चाचा नाराज हो जाएगा, ताया नाराज, रिश्तेदार नाराज, बरादरी नाराज, अकेले हो जाओगे। आपने कहा मुझे अकेले होना कबूल है, लेकिन रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर गोया बेगैरती नहीं होती। जुमला सुनिएगा, कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है, अम्मार बिन यासर का गोया आपने कहा वो कलमे ने इज्जत दी, घर कलमे ने दिया, रोटी कलमे ने दी, गाड़ी कलमे ने दी, सब कुछ कलमे ने मुझे दिया और मैं कलमा नबी का पढ़कर बेगारत बन जाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। अम्मार बिन यासर फिर कल्ले रही जासो, मैंने कहा कोई गल नहीं, मैं कल्ला भी चंगा है। फिर भी आपको छोड़ा नहीं गया, आपको कैद करके आपकी बरादरी वालों ने आपको मारा, मार कर पता है क्या कहा, ओए नबी के निजाम की बातें ना कर। अब वोट का सिलसिला तो आप है ना, ये नबी को वोट देना छोड़ दे, हुजूर के करीब जाना छोड़ दे, नहीं तो तुझे मार देंगे। आपने कहा मेरे जिस्म की बोटी बोटी कर दो, फिर भी मेरी जुबान पे जो नारा बुलंद हो चुका है वो बुलंद ही रहेगा। ये धमकी दे के छोड़ा भी नहीं। हमने सहाबा से क्या सीखा है, धमकी दे के छोड़ा नहीं। अम्मार बिन यासर को मारा गया, जब कलमा ना छोड़ा, आपको बांध कर मारा गया, कलमा फिर भी नहीं छोड़ा। फिर सलाह मशवरा हुआ बरादरी के अंदर, आग जलाओ, आग जली, अंगारे निकाले गए, अंगारों के ऊपर कमीज उतार कर हुजूर के गुलाम को लिटाया गया। अच्छा जी, हम तहरीक लब्बैक में आ गए तो क्या होगा? देखिए ये पार्टी जीतती भी नहीं है तो वोट जाया हो जाएगा, ये भी सवाल है। ये वोट जाया नहीं होता। मैंने कहा असल कैंडिडेट हमें कोई भी होवे। अभी देखिए PP7 के लिए जो हमारे एक कैंडिडेट ने कागजात जमा करवाए, हम जहां भी बात करते हैं हम कहते हैं मुतवक्के, उनसे बढ़कर रसूलुल्लाह जिसको चुन लेंगे, अगर वो तहरीक के मंशूर पे उतरेगा तो हम उसे टिकट भी देंगे। वो आए पर तहरीक के नजरिए और मंशूर के मुताबिक आके चले। अब बात सुनिएगा, लिटा दिया गया अम्मार बिन यासर को आग के ऊपर। यहां से मैंने ये जुमला कहा था कि वोट जाया हो जाता है, क्या होगा? मैंने कहा सुनिए क्या होता है। आज रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए वोट दोगे ना, भावें हुकूमत आवे ना आवे, और आएगी। तारक भाई कह रहे थे अफगानिस्तान में नहीं देखा, काबुल में, और फटे पुराने कपड़े, बोलते कपड़े भी ठीक है, जुतियां भी सुनी है पैया, घर भी सोने बड़े, गड्डियां की सहूलत भी मौजूद है, उन्हें कोल कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ईमानी कुव्वत सी, सिर्फ कलमे के कलमा पढ़कर बेगैरत नहीं बने वो, उन्होंने कलमा पढ़कर गैरत की, मेहनत करते गए, आगे निकलते गए। आज वहां पे इस्लाम का परचम बुलंद है, करेंसी साढ़े को उन्होंने चंगी है, अब है। और जी मौलवियों को क्या होना, मैं तको ना, फिर तक के भी बंदा जे ना मने तो फिर उसका क्या इलाज है? बंदा जनाब जिद करी भी जाए जी कांच चिट्टा
تو پھر اس نال کوئی علاج نہیں, ہم تو صدا دے سکتے. عمار اب ہوگا کیا ووٹ دینے سے؟ عمار بن یاسر نے جب وفا کی نبی سے, تاریخ لبیک یہی کہہ رہی ہے وہ نماز روزہ حج زکات ضروری ہے, یہ بعد میں ہے, پہلے حضور کی محبت ہے. اگر حضور کی محبت سینے میں نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہے, روزہ قبول نہیں ہے, حج نہیں ہے, زکات نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, آپ جب جلے, مار کھائی, ادھر جل رہے تھے, ادھر نبی کو خبر ہو گئی. توجہ جی, گل آخری اور توجہ دینا, ادھر جل رہے تھے, ادھر نبی کو خبر ہو گئی, میرے آقا خود آ گئے, آ کر دیکھا غلام جل رہا ہے. بابا جی فرمایا کرتے تھے نا, مالکہ نال وفا کرو تو مالک کنڈ نہیں لگنا. دیکھا غلام جل رہا ہے, نبی پاک نے اشارہ کیا, اوے آگ, او تمہیں پتہ نہیں تو اس کو جلا رہی ہے, جو میرا غلام ہے ٹھنڈی ہو جا. اشارہ کیا, آگ ٹھنڈی ہو گئی, حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا, جسم ٹھیک ہو گیا. کہا یہ کیا ہے؟ آگ میں جلا ہوا بندے کا جسم ایک لمحے میں ٹھیک ہو گیا, جلانے والی آگ ایک لمحے میں بجھ گئی. یہ کیا ہے؟ کہا یہ حضور کی وفا کا صلہ ہے. مالکہ نال وفا کی تھی تو کنڈ اس وقت پوری پی پی 7 کی پوزیشن بتاؤں میں آپ کو اگر, تو پی پی 7 کے ہر گھر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اکثریت یہ آواز آ رہی ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے کوئی دائیں بائیں نہیں جانا, نہ گلی کے لیے نہ نالی کے لیے. تو آپ کا حق ہے یار, ماچس کی ڈبی کی تیلی پہ بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں, یہ تو ہمارا حق ہے. روڈیں, گلیاں, بجلی, نالیاں. میں نے کہا ایک دنیا دار جیت جائے تو وہ یہ سب کچھ اگر بنوا کے دیتا ہے تو میں نے کہا غور کرو, جب حضور کا نظام آئے گا تو پھر کیا کچھ نہیں ملے گا. لیکن یہ بات کی, ہم نے پہلے حضور کی عزت کی بات کرنی ہے. تحریک لبیک کے ساتھ آپ جڑ جائیں, کینڈیڈیٹ کوئی بھی ہو, ہم نے کینڈیڈیٹ کو نہیں دیکھنا, ہم نے اس کے کاز اور مشن کو دیکھنا ہے. اگر اس کا کاز اور پکی کرے, جتنے لوگ بیٹھے میرے نال اتفاق کرسن, اسی شخصیت پرست نہیں ہاں کہ قائد غلط ہوئے تو پھر بھی ہے کہ نہیں جی میں